ایک ایسی تسبیح جو زمین سے آسمان تک تمام نبیوں اور فرشتوں نے پڑھی۔ جو شخص ماہ رمضان میں چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھتا ہے، زمین و آسمان کے رزق کے خزانے اسے مل جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی موجودگی کی، اللہ کی صفات کی اور اللہ کی قدرتوں کا مظہر ہے۔ چلتا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندے ہوا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین کے اندر جو مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو پھر انسان جس کے اوپر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر گننے لگیں تو ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تو ہم سب کو اس رب کو یاد کرنا چاہیے، اور ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر اپنا مقصد سمجھتے ہوئے کریں، اور ذکر کا مقصد قرآن کریم کی طرف لے جانا ہے۔ ذکر میں خشوع اور خضوع آ گیا تو انشاءاللہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو پھر دل قرآن کی تلاوت میں خوش ہوگا اور اللہ کی شان یاد آ جائے گی۔ ناظرین، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے لیکن صحابی رسول تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پر گر جاتے تھے اور آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں، اور فرماتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ناظرین، قرآن کی ایسی تلاوت کریں، رب العزت فرماتے ہیں بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ حالانکہ ناظرین وہ تو رب ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بادشاہ ہے۔ اور پھر حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس حالت میں میرا ذکر کرو گے، جس انداز میں، جس ماحول میں، اسی ماحول میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر تم اپنے دل میں یعنی ذکر قلبی کرو گے تو مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی اسی ترتیب سے تمہیں یاد کروں گا، اور اگر مجمع میں میرا ذکر کرو گے، انسانوں میں، میرے بندوں میں، تو میں بھی مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور وہ مجمع نورانی مخلوق کا مجمع ہے، وہ فرشتوں کا مجمع ہے جو اللہ پاک کا ہر حکم ہر گھڑی پورا کرتے ہیں، اور نورانی مخلوق ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارا ذکر اس مخلوق میں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ ماہ رمضان میں کسی بھی وقت کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ جب بھی آپ رات کو سوئیں گے تو یہ عمل کر کے سونا ہے۔ بس یہ وظیفہ پڑھیں، اب جب مرضی سوئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں چلتے پھرتے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان سا عمل ہے، معجزات دکھانے والا عمل ہے، غیبی دولت کو فوری طور پر اپنے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ یہ رات کو لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح مالا مال ہو گئے، دولت کی برسات ہو گئی، دولت کی بارش ہو گئی۔ مختصراً آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں غیبی پیسہ چاہیے، غیبی دولت چاہیے، فوری طور پر چاہیے، تو یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں معیشت کا یہ معیار ہر انسان کو کیسے حاصل ہو، اور اسلام نے اس سلسلے میں کون سے ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وسائل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسلامی سوسائٹی میں ہر شخص سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرے، اور اسے حکم ہے کہ وہ روئے زمین پر چلے بھی رہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور گداز کر دیا، تو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ روحانی وسائل بھی ہیں، اور سورۃ الملک فقر و فاقہ سے نمٹنے کے لیے پہلا ہتھیار ہے، اصول مال کے لیے پہلا ذریعہ ہے، اور اس زمین کو آباد کرنے کے لیے بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں اللہ نے اپنے انسان کو خلافت کا شرف بخشا اور اس کو حکم دیا کہ وہ زمین کو آباد کرے۔
حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا۔ خود اسلام نے ہر مسلمان کے لیے ہر کام کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ہر شخص جس کام کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اسے اختیار کر سکتا ہے۔ کوئی مقررہ کام کرنا اس پر فرض نہیں، علاوہ یہ کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے اس کے سپرد کوئی خاص کام کر دیا جائے۔ البتہ اسلام ان پیشوں کو اختیار کرنے سے روکتا ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ اسلامی نظام کے زیر سایہ رہ کر کوئی محنت کرنے والا اپنی محنت کے معاوضے اور کوشش کے ثمر سے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی بلا کم و بیش ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر وہ مزدور کی مزدوری نہیں دی جائے گی جس کا وہ مستحق ہے تو یہ اس پر ظلم ہوگا، اور ظلم کو اسلام میں قطعاً حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسلامی نظام میں اس بات پر بھی کوئی قدغن نہیں، کسی محنت کرنے والے کے پاس حلال طریقے سے کمائی ہوئی دولت اتنی ہو جائے اسے وہ جمع کرے جس سے وہ منقولہ یا پھر غیر منقولہ جائیداد خرید سکے اور اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکے، یا اس سے بیمار اور بڑھاپے کے ایام میں فائدہ اٹھا سکے، اولاد اس کے مرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اسلام نے ان تمام نفسیاتی اسباب اور عملی رکاوٹوں پر بحث کی ہے جو لوگوں کو جد و جہد سے روکتی ہے۔ بعض لوگ توکل علی اللہ کا دعویٰ کر کے جد و جہد سے بالکل فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق اتارے گا اور وہ کھائیں گے۔ ایسے متولی نے اسلام کو سمجھنے میں لغزش دکھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جد و جہد کے عمل کے منافی نہیں، بلکہ مسلمان کا وتیرہ تو اس سلسلے میں یہ ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے فرمایا جس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ پہلے اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر کامل یقین کرو تو وہ تمہیں اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح کہ ان پرندوں کو دیا جاتا ہے جو کہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ مگر ناظرین، انہوں نے اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ حدیث شریف میں یہ نہیں کہا گیا کہ پرندے گھونسلے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر خدا ان کو وہاں رزق پہنچاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح پرندے خدائی زمین سے رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اسی طرح تم بھی نکلو، تمہارے لیے بھی خدا نے اپنی زمین پر رزق کا سامان پھیلا رکھا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ رزق کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا اور اللہ مجھے رزق عطا فرمائے گا، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ شخص جاہل ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا، میرا رزق میرے نزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسے معلوم نہیں کہ پرندے صبح کے وقت تلاش میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باہر و بر میں تجارت کیا کرتے تھے اور اپنے کام کیا کرتے تھے، ان کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انسان اور کائنات کی تخلیق میں اللہ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ روئے زمین پر انسان اور دیگر مخلوقات اپنی خوراک اور دیگر سامان زیست کوشش اور محنت سے حاصل کریں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین کے اطراف میں پھرو اور اللہ کا عطا کردہ رزق کھاؤ۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، بس جب نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ توکل کا دعویٰ کر کے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش ترک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے روزی دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب نماز ادا کر چکے ہو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی کہ روزی تلاش کرو۔ ناظرین، اسلام چونکہ کامل اور مکمل نظام حیات ہے، اس لیے اس دین میں اصول رزق کے بارے میں بھی انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی ہے اور حرام رزق سے بچنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو کہ عیب سے پاک ہو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے۔ اسلام جو انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے اور اسے اصول و ضوابط کا پابند بناتا ہے، وہ روزی کمانے کے معاملے میں اسے کیسے بے مخالف چھوڑ سکتا ہے کہ جو چیز چاہے کہے اور جہاں سے چاہے جیسے چاہے حاصل کرے۔ انسان کی زندگی جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ جس طرح روح کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں، اسی طرح انسانی جسم کو اپنی بقا کے لیے پانی اور خوراک کی ضرورت ہے، جو انسانی جسم کو ہر وقت متحرک رکھتی ہے، اور اسی لیے اسلام نے حصول رزق کے معاملے میں بھی مکمل رہنمائی کی ہے اور انسان کو اچھے اور پاکیزہ رزق کے حصول کی تعلیم دی ہے اور اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اور تمام اہل ایمان کو بھی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے جو کہ اللہ نے حلال کی ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہے۔ حرام اشیاء پاک نہیں ہیں، جس کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح انسان کو جس کے حلال پر آمادہ کرتا ہے اور اسی پر قناعت کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دو باتوں کا حکم دیا، چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے۔ اور اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے جسم سے حاصل ہو، یعنی محنت کرنے سے حاصل ہو، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ قسم کے ہیں، یعنی اولاد کی کمائی بھی انسان کے لیے حلال شمار ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد اہم فریضہ رزق حلال ہی ہے۔ انہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد مسلمان پر اہم فرض جس کے حلال کمانا ہے، اور اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ مسلمان جب روزی کمانے کی صحیح کوشش کرتا ہے، زمانے میں سرگردہ رہتا ہے، اسلام روزی کمانے سے اسے منع نہیں کرتا بلکہ روزی کمانے کے لیے کچھ حدود کو مقرر کرتا ہے تاکہ ان حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رزق حلال کمائے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، اور رزق حرام دیکھنے میں چاہے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر رزق حلال سے تیار کیا گیا ان افراد کا کھانا 5 افراد کھائیں تو کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے، جبکہ حرام کی کمائی سے تیار شدہ ان افراد کا کھانا 3 افراد کے لیے بھی کفایت نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ حرام مال حاصل کرے اگر اس میں سے خرچ کرے تو وہ قبول نہیں ہوتا، خرچ کرے تو اس کے واسطے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے۔ اور مسلمان جانتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول کو اللہ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا ہے، اور ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ناظرین، اتنی فضیلت والی بات ہے ان حضرات کے لیے جو کہ رزق حلال کماتے ہیں۔ اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے، اور یہ کوئی عام اور معمولی عنایت نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رزق حلال کے لیے تگ و دو کرتے تھے، اور وقت کے بادشاہ ان کے پاس نذرانے بھیجتے، لیکن یہ حضرات قبول نہ فرماتے بلکہ واپس بھیج دیتے تھے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک ایمان افروز واقعہ ضرور سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا۔ کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے یہ رزق دیا جا رہا ہے۔ شیخ عبداللہ شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر اور ہمت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب تجھے اسی کی برکت سے دیا جاتا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
تو محترم ناظرین، اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ ماہ رمضان میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لینا، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر فرصت نہیں ملی تو کوئی مسئلہ نہیں، جب فرصت ملے، جب دل کرے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ 1 دن پڑھیں، 2 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، لیکن آپ لوگوں کو 1 دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو وظیفہ جس ترتیب سے بتاؤں اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل صرف 1 دن کا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہو تو 2 سے 3 دن کر لینا، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا 1 دن کے اندر اندر الحمدللہ اس کی مشکلات حل ہوئی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، اور پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن چونکہ درود ابراہیمی جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت کے لیے 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، یا رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، کاروباری مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، یا اولاد کا مسئلہ ہے، الغرض آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ گن کر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح پر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، اور وہ اسم مبارک ہے یا عزیزو۔ تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ کون سا ہے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، اس کلمے کی آپ نے ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 بار آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھ کر اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ شروع کرنے سے اب تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے والا ہر حاجت اور ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کی پسندیدہ تسبیح ہے، اور یہ تسبیح فرشتوں نے بھی اور انبیاء نے بھی لاتعداد مرتبہ پڑھی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے آپ کو رزق اور دولت کے خزانے مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں آپ شمار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس تسبیح کا کثرت سے ورد کریں، ماہ رمضان میں یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھیں، تو اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، تمام مسئلے مسائل پریشانیاں دکھ تکالیف ختم فرمائے، اور اللہ رب العزت ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔